پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پہ اگر پاکستانی نظر ڈالے نا تو جب بھی کوئی مارشل لا گزرا ہے نا تو ہر مارشل لا کے بعد مارشل لا کا گن صاف کرنے کے لیے پارلیمان کو استعمال کیا گیا اور آئینی ترامیم لائی گئی. جس طرح ضیاء الحق کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، پھر اسی طرح مشرف کی مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی. اسی طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے جو 2 سال کرتوت تھے اور انہوں نے جو مینڈیٹ چوری کیا، اب اس مینڈیٹ چوری کے اس راز کو مخفی رکھنے کے لیے تاکہ ٹریبیونل اور عدالتیں جو ہیں وہ انیفیکٹو رہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے. اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان پیپل پارٹی نے جو قوم کے ساتھ ایک نیکی کی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، آج اپنی اس نیکی، اپنی 18ویں آئینی ترمیم کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ جو ہے وہ سبجوگیٹ ہو جائے گی. آئینی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، یعنی جو آپ کی بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو چیپٹر ہے آئین میں، اب کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کی ایکسیس ہر عدالت تک نہیں ہے. وہ تابع ہوں گے اس آئینی بینچ کے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ان کیسز کی سماعت کرے گا، اور وہ کیسز کی سماعت جو ہیں وہ ان کو انٹرسٹ یا تفویض جو ہے کوئی اور نہیں کرے گا، وہ خود ہی اس کا نوٹس لیں گے. سپریم کورٹ کے ایک اور اختیار آرٹیکل 184(3) پہ کاری ضرب لگایا جا رہا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفویض کیا جا رہا ہے. مختصراً آج کی اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، اس کو اب عدالتوں کے ذریعے یا ٹریبیونل کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی جو کوششیں ہوگی یا جن کو ہرایا گیا ہے، ان تمام کوششوں پہ جو ہے پانی پھیرنے کے مطابق. لیکن جو بھی دے رہے ہیں نام تو بڑے ہی حیران کن ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور 1 ارب سے زائد رقم جو ہے وفاداریاں خریدنے کی اس پیشکش کی گئی. لہذا کہیں پر پیسہ کام آیا ہے، کہیں پر بلیک میلنگ کام آئی ہے، کہیں پہ لونس دھاندلی، اور یہ دنیا جو ہے پاکستان پہ ہنسی. یا انہی ترامیم کے لیے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا یا رشوت دی گئی. اس ترمیم کے متعلق میں آپ کوئی ایک دن ایسا آئے گا، یاد رکھیں کہ یہی آئینی ترمیم جو ہے یہی اسمبلی کہے گی کہ جی وقت میں ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، اور عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہی اسمبلی انڈو بھی کرے گی. پی ٹی آئی کیا سڑکوں پہ جا رہی ہے؟ آپ نے کل کہا کہ احتجاج، اب احتجاج وہ کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ احتجاج کی ذمہ داریاں اب اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی جانی چاہیے، کیونکہ میں کہہ کے تک گیا ہوں. پتہ نہیں ہے کیوں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ احتجاج ہی ہمارا واحد حل ہے. اور 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہو چکا ہوں، اور مجھے علم ہے، میں خود میری عادت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غرض نہ رکھے اور میں خود ہی کہوں کہ جی میں لیڈر بننے آ گیا ہوں کوئی. تو لہٰذا میرا صاحب آپ نے احتجاج کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ حالت یہ دونوں طرف سے کیا جائے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں ہوتی ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر بھی ہے، صوبے کے نظام کو بھی چلانا ہے مرکز کے ساتھ، کیونکہ ایک ریاست کی ایک اکائی کے طور پہ لازمان انٹریکشن ہوتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بہتان پی ٹی آئی مخالف قوتوں نے گڑے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو وفادار ہیں ان کو مشکوک کرنے کے لیے ان پہ الزامات جو ہیں وہ تراش لیتے ہیں. تو لہٰذا علی امین خان جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں خان کے لیے، جو انہوں نے کیا اپنی وساخت سے بڑھ کے کیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کے 2 مخلص ترین دوست ہیں تو ایک منسٹر گور ہیں، دیکھ لیجیے.